دجال وہ دنیا کا سب سے خطرناک، سب سے بھیانک اور سب سے بڑا روحانی طوفان ہے۔ ایک ایسا طوفان جس سے بچنے کے لیے ہر نبی نے اپنی امت کو چیتاونی دی۔ ایک ایسا فتنہ جسے دیکھ کر انسان کا دماغ بھی دھوکہ کھا جائے گا اور اس کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ ایک ایسا دھوکے باز جو انسان کے سامنے جنت اور جہنم جیسی چیزیں تک دکھا دے گا۔ ایک ایسا شیطانی انسان جس کی چالیں اتنی گہری ہوں گی کہ لاکھ سمجھدار لوگ بھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ وہی انسان جس کا نام سنتے ہی سینہ ہلکا سا کانپ اٹھتا ہے، دجال۔ دجال کوئی کالپنک کیریکٹر نہیں، وہ کوئی کہانی کا دانو نہیں، وہ کوئی فلمی ویلن نہیں، وہ ایک حقیقت ہے، ایک سانس لیتا ہوا انسان جو اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی شروعات سے لے کر قیامت تک دجال جیسا بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا۔ اب سوچئے، اتہاس کے اتنے بڑے بڑے ظالم، طاقتور بادشاہ، خونخوار سینائیں، قاتل، آتنک، ان سب سے بھی بڑا کوئی فتنہ تو وہ کتنا بھیانک ہوگا۔ دجال انسان ہوگا، ایک آنکھ خراب ہوگی، دوسری آنکھ سے عجیب چمک نکلتی ہوگی، چہرہ بہت بدصورت، شریر بہت طاقتور، آواز بے حد خوفناک اور دماغ شیطان جیسا۔ لیکن سب سے بڑی بات، وہ خود کو خدا کہے گا، یہی اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ دجال کا مقصد صرف ایک ہے، انسانوں کو ان کے اصلی رب سے دور کر کے انہیں اپنے سامنے سجدہ کروانا۔ وہ دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو بھرم میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو لالچ میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ دلوں اور دماغوں کو نینترت کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، اور لوگ جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو دل سے خالی ہوں گے، جو دولت اور شہرت کے بھوکے ہوں گے، وہ دجال کے جھوٹ پر یقین کر لیں گے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال کا آنا۔ دجال تب آئے گا جب دنیا بے حیائی سے بھر جائے گی، دھرتی ظلم سے بھر جائے گی، لالچ بڑھ جائے گا، لوگ جھوٹ کو سچ مانیں گے، دلوں سے نور اٹھ جائے گا، رشتے جھوٹے ہو جائیں گے، انسان صرف دنیا کا بھوکا رہ جائے گا، اللہ کا نام صرف زبان پر بچے گا، دلوں سے غائب ہو جائے گا۔ آج کا دور دیکھیے میرے دوستو، کیا یہ سب چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ دجال پورب کی دشا سے نکلے گا، خاص طور پر خراسان نامک علاقے سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک پوری سینا ہوگی، اور یہ سینا بہت تیز، بہت خطرناک اور بہت کرور ہوگی۔ دجال کا پہلا قدم ہوگا دنیا کو چکت کرنا۔ وہ اپنے آپ کو ایسا دکھائے گا کہ مانو اس کا ہر کام چمتکار ہے، اس کا ہر شبد جادو ہے، اس کے پاس شفا دینے کی طاقت ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہے، اس کے پاس بارش روک دینے کی طاقت ہے، اس کے پاس زمین اگا دینے کی طاقت ہے۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگیں گے۔ دجال دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بہت بڑے بڑے چمتکار کرے گا، لیکن یاد رکھیے یہ سب اللہ کی اجازت سے اس کے امتحان ہوں گے۔ دجال کسی بھی چمتکار کا اصلی مالک نہیں ہوگا۔ اگر کسی گاؤں یا شہر کے لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ کہے گا میں بارش روک دیتا ہوں، اور سچ میں بارش رک جائے گی۔ اگر کوئی کہے بارش چاہیے تو بارش ہو جائے گی۔ وہ سوکھی زمین پر ہاتھ رکھے گا اور وہاں سے گیہوں، پھل، کھجور نکل آئیں گے۔ وہ دو چیزیں بنائے گا، ایک چیز جو جنت جیسی دکھے گی اور ایک چیز جو آگ جیسی دکھے گی۔ لیکن حدیث میں لکھا ہے دجال کی آگ اصلی جنت ہوگی اور دجال کی جنت اصلی آگ۔ وہ کچھ لوگوں کے سامنے ایسا دھوکہ پیدا کرے گا کہ مانو وہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ اصلی زندگی نہیں بلکہ جنوں، شیطانوں اور بھرم کا کھیل ہوگا۔ اس کی چال اتنی تیز ہوگی کہ ایک دن میں وہ لمبی لمبی دوریاں طے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے دھوکے دکھائے گا جیسے پانی اور آگ، اور اس کی آواز دور دور تک پہنچے گی۔ آج کا دور دیکھیے، اسکرین، ہولوگرام، اے آئی،
CGI, मेटावर्स, डिजिटल मैजिक, ये सब आज वैसा ही माहौल बना रहे हैं जैसा दज्जाल के धोखे का आधार होगा। जहां अकाल होगा, दज्जाल लोगों को कैसे फंसाएगा? नंबर 1, सबसे पहले पेट को पकड़ेगा। जहां अकाल होगा वहां भूख होगी, दज्जाल वहां खूब खाना बांटेगा। लोग कहेंगे इसने हमें बचाया है और उसके सामने झुक जाएंगे। नंबर 2, फिर दिल को पकड़ेगा। वह कहेगा मैं तुम्हें बीमारी से ठीक करता हूँ और लोग यकीन कर लेंगे। नंबर 3, दिमाग को पकड़ेगा। वह ऐसा भ्रम देगा कि इंसान समझ भी नहीं पाएगा कि वह सच देख रहा है या धोखा। नंबर 4, ईमान को पकड़ेगा। वह कहेगा मैं ही तुम्हारा रब हूँ। जिसका ईमान कमजोर होगा वह झुक जाएगा। कहते हैं कि दज्जाल की नजर इंसान के दिल में वही दिखाएगी जो वह दुनिया में चाहता था। कोई दौलत चाहता था, उसे सोना बिखरा दिखेगा। कोई शोहरत चाहता था, उसे ताज और इज्जत दिखेगी। कोई दुनिया चाहता था, उसे दुनिया की रंगीनियां दिखेंगी। मगर जो अल्लाह को चाहता था, उसे दज्जाल की नजर में बस गुमराही, अंधेरा और धोखा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिल में तौहीद की रोशनी जल चुकी होती है, वहां दुनिया का कोई जादू असर नहीं कर सकता। दज्जाल तलवार से नहीं, जज्बात से हराएगा। वह इंसान की 3 कमजोरियों पर हमला करेगा। नंबर 1, डर पर। नंबर 2, ख्वाहिशों पर। नंबर 3, मोहब्बत पर। वह भूखे पर खाना रख देगा, तन्हा पर मोहब्बत डाल देगा, गरीब पर दौलत उड़ेल देगा और लोग समझेंगे यह अल्लाह का नुमाइंदा है। मगर हकीकत ये होगी कि वो इंसान की ज़रूरतों को हथियार बनाकर ईमान पर चोट करेगा। सोचो दोस्तों, आज अगर वाईफाई चला जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हम टूट जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो हम सवाल करने लगते हैं। तो क्या ऐसे लोग दज्जाल के सामने टिक पाएंगे? नहीं, दज्जाल से नहीं, हम अपने कमजोर ईमान से हार जाएंगे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो सूरे कहफ की पहली 10 आयतें याद रखेगा वह दज्जाल से महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आयतें इंसान के अंदर सब्र, तौहीद और अल्लाह पर यकीन पैदा करती हैं। लोग समझते हैं कि दज्जाल का दौर आएगा तो हम भाग जाएंगे, छिप जाएंगे या सोशल मीडिया पर कोई अलर्ट देखकर बच जाएंगे। नहीं दोस्तों, दज्जाल से बचना ईमान को मजबूत करने का नाम है। दिल अल्लाह से जुड़ा हो, आंखें गैरत ईमानी से भरी हों, दिमाग दुनिया के लालच से आज़ाद हो, जुबान पर दुआएं हों और दिल में तौहीद, तभी इंसान बचेगा। आज की दुनिया दज्जाल का इश्तिहार है। झूठ को सच बनाकर दिखाना, गलत को आकर्षक बनाना, सच्चाई को पुराना साबित करना, गुनाह को लाइफ स्टाइल कह देना, फितना को आज़ादी कह देना, ये सब दज्जाल से पहले की ट्रेनिंग है और हम अनजाने में इनमें उलझकर अपना ईमान कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम अभी जागे तो बच जाएंगे, अगर अभी सोए रहे तो दज्जाल का जादू दिलों को पकड़ लेगा। लोग दज्जाल की ताकत के किस्से सुनकर डर जाते हैं, लेकिन एक हकीकत भूल जाते हैं, दज्जाल को ताकत अल्लाह ही देगा और जिस अल्लाह ने उसे ताकत दी है वही उसे तोड़ने वाला है। मतलब तुम्हारा और मेरा काम दज्जाल से डरना नहीं, अपने ईमान को उसके लायक बनाना है। जब दज्जाल पूरी दुनिया पर फितना फैला देगा, जब हर तरफ अंधेरा होगा, जब लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे, तब अल्लाह अपने एक नबी को भेजेगा, ईसा अलैहिस्सलाम, जो दमश्क की एक सफेद मीनार पर उतरेंगे। उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी और दज्जाल की सारी ताकत धुएं की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि झूठ सच के सामने टिक नहीं सकता। दज्जाल की कहानी खत्म हो जाएगी, मगर एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई लालच तुम्हें अल्लाह से दूर ना कर सके? अगर हाँ, तो तुम दज्जाल से भी बच जाओगे। अगर नहीं, तो आज ही अपने ईमान को ठीक कर लो दोस्तों, क्योंकि फितने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आज इंसान अपनी आंख पर ज्यादा भरोसा करता है, दिल पर कम और रूह पर बिल्कुल नहीं। दज्जाल इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा।
وہ آنکھوں کو دکھائے گا ایسا چمتکار جسے دیکھ کر انسان کہے اگر یہ جھوٹا ہوتا تو ایسے کیسے کر لیتا، مگر بھول جائے گا کہ ہر چمتکار حق نہیں ہوتا اور ہر حق چمتکار نہیں دکھاتا۔ سچائی ہمیشہ شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی میں بھی چیختی ہے، بس سننے والا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے دجال کے سامنے سب سے پہلے ایک جوان مومن کھڑا ہوگا، دجال اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لوگ ڈر جائیں گے، دجال دوبارہ اسے زندہ کرے گا اور کہے گا دیکھا میں رب ہوں۔ جوان مسکرائے گا اور کہے گا اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ دوستو، یہ طاقت اس کے جسم کی نہیں تھی، یہ توحید کی طاقت تھی۔ تم سوچتے ہو کہ دجال سے لڑائی تلواروں سے ہوگی؟ نہیں، دجال سے لڑائی عقیدے کی ہے، دل کی ہے، یقین کی ہے۔ آج ہم چھوٹی سی نا امیدی پر ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف پر مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی دنیا کھسکی نہیں کہ ہمارا ایمان ہل جاتا ہے۔ تو سوچو، جو انسان دجال کے دور میں کھڑا رہے گا وہ کیسا ہوگا؟ اس کا دل اس دنیا سے نہیں اللہ سے جڑا ہوگا۔ دوستو سمجھو، دجال جادو سے پہاڑ نہیں اڑائے گا، وہ مانسک کنٹرول کرے گا۔ لوگوں کی بھوک، ڈر، ضرورتیں، اکیلا پن سب کو ہتھیار بنائے گا۔ وہ بھوکے کو کھانا دے کر اپنا غلام بنا لے گا، وہ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے انسان کو سرکشا دے کر کہے گا میں رب ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھر دے گا اور کہے گا میرے آگے جھک جاؤ۔ دجال انسان کو اس کے ہی جذبات سے ہرائے گا، اس لیے جس نے اپنے جذبات پر قابو کر لیا وہ دنیا کے کسی بھی فتنے سے بچ جائے گا۔ دجال اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، وہ جو دین سے دور تھے اس لیے اس کی چمک سے دھوکہ کھا گئے۔ نمبر 2، وہ جو دنیا کے پیچھے تھے اس لیے اس کی دولت دیکھ کر جھک گئے۔ نمبر 3، وہ جن کی روح خالی تھی اس لیے اس کے جھوٹ کو سچ مان بیٹھے۔ سوچو دوستو، آج ہمارے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں سچائی کا نقشہ مٹ چکا ہے۔ انہی میں سے دجال کی فوج بنے گی۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ وہ کسی کو مار کر زندہ کر سکتا ہے، لیکن اصل میں وہ موت نہیں ہوگی، بس انسان کی نظر پر پردہ ڈال دے گا، کیونکہ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال جتنی بھی طاقت دکھائے یاد رکھنا وہ ایک کمزور جھوٹا ہے۔ اس وقت سونا، سکہ، پیسہ، گھر، کار یہ کچھ نہیں چلے گا، لوگ دوسری چیزیں مانیں گے۔ تھوڑا ایمان ادھار دے دو، تھوڑا صبر دے دو، تھوڑی ہمت دے دو، مگر اس وقت ہر انسان اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ اگر پوری دنیا گمراہ ہو جائے تو تم اکیلے کھڑے رہ سکو، کیونکہ انسان 2 چیزوں سے ہارتا ہے، ڈر سے اور لالچ سے۔ دجال یہ دونوں دے گا، جس نے ان دونوں پر قابو پا لیا وہ دجال کی نظر میں بھی اڈگ کھڑا رہے گا۔ دجال اپنے ساتھ ایک آگ اور ایک پانی لائے گا، جسے لوگ جنت سمجھیں گے وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جسے آگ سمجھیں گے وہ اصل میں جنت ہوگی۔ یہی دجال کی دنیا میں سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ سچ لگے گا۔ کیا یہ آج بھی نہیں ہو رہا؟ غلط کاموں کو ٹرینڈ بنا دیا گیا اور صحیح کاموں کو پرانا کہہ کر ہٹا دیا گیا۔ دجال کے دور سے پہلے اس کا ماحول آ چکا ہے۔ میرے دوستو، دنیا دجال سے نہیں ٹوٹے گی، انسان کا ایمان ٹوٹے گا۔ دنیا دجال سے نہیں ڈرے گی، انسان اپنے ڈر سے ہارے گا۔ دنیا دجال سے نہیں بھٹکے گی، انسان اپنی خواہشوں میں کھو کر بھٹکے گا۔ اس لیے دجال سے پہلے خود کو تھام لو، اپنے دل کو تھام لو، اپنی روح کو تھام لو، کیونکہ دجال دل پر حملہ کرے گا اور جس کی روح جاگ رہی ہوگی وہ 1000 فتنوں میں بھی سنبھل جائے گا۔ میرے دوستو، دجال کی یہ کہانی ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے لکھی جا رہی ہے، تاکہ جب فتنے تیز ہوں تو تمہارا دل کمزور نہ پڑے، تمہارا ایمان ہل نہ جائے اور تمہارا سفر اللہ کی طرف روشنی سے بھر جائے۔ دجال کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، شہر در شہر، ملک در ملک اس کا فتنہ پھیل چکا تھا۔ بجلی، پانی، کھانا، دوائیاں، ہر چیز اس کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ جو اس کے آگے جھک جاتا اسے سب مل جاتا،
جو نہیں جھکتا اس کے لیے دنیا تنگ کر دی جاتی، لیکن اندھیرا جتنا بھی گاڑا ہو جائے روشنی کی ایک چنگاری ہمیشہ بچی رہتی ہے۔ وہ چنگاری تھی ایمان والوں کی آخری جماعت۔ دجال کے دور میں ایمان والے صرف 3 چیزوں پر زندہ رہیں گے۔ نمبر 1 توحید کا یقین، نمبر 2 صبر کا سہارا، نمبر 3 اللہ پر پورا بھروسہ۔ ان کے پاس روشنی ہوگی لیکن بجلی نہیں، ان کے پاس کھانا ہوگا لیکن بہت کم، ان کے پاس دنیا کی طاقت نہیں ہوگی لیکن دل کی طاقت پوری ہوگی، اور دجال اسی دل کی طاقت کو توڑنا چاہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب دجال آسمان سے بارش روک دے گا، دھرتی پیاسی پڑ جائے گی، کھیت سوکھ جائیں گے، جانور مر جائیں گے، لوگ پاگلوں کی طرح پانی کھوجیں گے۔ دجال کہے گا میرے آگے سجدہ کرو، میں بادل بھیج دوں گا، اور کئی لوگ جھک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھوک انسان سے بدھی چھین لیتی ہے، پیاس انسان سے ایمان چھین لیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن جھوٹے کے آگے نہیں جھکیں گے، اور ان کے لیے اللہ زمین کے نیچے سے بھی رزق نکال دے گا۔ دجال کا اصلی ٹارگیٹ تھا یروشلم، بیت المقدس۔ وہ اپنی وشال فوج لے کر اس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، دھرتی کانپنے لگے گی، آسمان پھٹنے لگے گا، لوگ ڈرنے لگیں گے۔ لیکن اس وقت دنیا کے ایک کونے میں ایک شخص کے قدموں کی آواز گونج رہی ہوگی، ایمان کا سورج آخر کار اگنے والا ہوگا۔ جیسے جیسے دجال قریب آتا جا رہا ہوگا ویسے ہی ایمان والے ایک شخص کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ شخص جو جھوٹ کے اس اندھیرے کو چیر دیں گے، وہ شخص جو دنیا میں انصاف کی ہوا پھر سے چلا دیں گے، وہ شخص جس کی آمد ہر دل کو روشنی سے بھر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہوں گے۔ ایک صبح پوری دنیا دیکھے گی، آسمان کے بادل پھٹ رہے ہوں گے، روشنی کا ایک دروازہ کھل رہا ہوگا، فرشتوں کی قطاریں اتر رہی ہوں گی، ان کے بیچ ایک نورانی چہرہ اتنا خوبصورت، اتنا چمکیلا کہ آنکھیں جھک جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتر آئے 2 فرشتوں کے سہارے، 2 سفید چونگوں میں بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہوئی۔ ان کے آنے سے دھرتی پر ہوا بدل گئی، فضائیں مہک اٹھیں، دلوں میں ہمت بھر گئی۔ دجال نے پہلی بار کسی کو دیکھا جس سے وہ خود ڈر گیا، پہلی بار وہ پیچھے ہٹنے لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو جھوٹا ہے۔ دجال بھاگنے لگا پہاڑوں، جنگلوں، گھاٹیوں کی اور، لیکن جہاں تک اس کی سانس پہنچتی وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہنچ جاتی۔ آخر کار ایک جگہ اس کی آنکھوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی اور دجال پگھل کر ایسے گر پڑا جیسے نمک پانی میں گر کر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دجال کی موت کے بعد ہوائیں صاف ہو جائیں گی، آسمان کھل جائے گا، برکتیں برسنے لگیں گی، دھرتی خوش ہو جائے گی، جانور خوش ہو جائیں گے، انسان خوش ہو جائیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ راحت استھائی ہے، اصلی قیامت ابھی باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا بھر میں گھومیں گے، جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں انصاف لے آئیں گے، وہ تمام ہتھیاروں کو ختم کر دیں گے، لوگوں کو محبت اور امن سکھائیں گے، دنیا میں ایسی شانتی آئے گی جیسی آدم علیہ السلام کے بعد کبھی نہیں آئی تھی، پیڑوں پر برکتیں لوٹ آئیں گی، زمین سونا اگلنے لگے گی، لوگ بنا ڈر کے جینے لگیں گے۔ کئی سالوں تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر حکومت کرتے رہیں گے، لیکن پھر قدرت انہیں بلا لے گی، ان کا مشن پورا ہو چکا ہوگا، دنیا اب پھر سے قیامت کی طرف بڑھنے لگے گی، کیونکہ دجال تو ختم ہو گیا تھا لیکن انسانوں کے دلوں کا فتنہ ابھی بھی باقی تھا۔ میرے دوستو، دجال کا فتنہ ختم ہو گیا لیکن اس کی سب سے بڑی سیکھ یہ تھی جس کا دل ٹوٹ گیا وہ دجال سے ہار گیا، جس کا دل اللہ سے جڑا رہا وہ دجال سے جیت گیا۔ قیامت دجال سے شروع نہیں ہوتی، قیامت شروع ہوتی ہے دل کے بکھرنے سے۔ اس لیے اپنے دل کو روشن رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے رب سے جڑے رہو اور اپنے ڈر کو ہراؤ، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو کوئی فتنہ کبھی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی ہلایا ہو، اگر ایک پل کے لیے بھی آپ کو قیامت کی سچائی کا احساس ہوا ہو تو اسے یہی مت روکیے، اس نصیحت کو اپنے اندر بھی اتاریے
اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی روحانی حقیقت آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور کمنٹ میں اللہ ہدایت دے لکھ کر اپنی موجودگی درج کروائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا وہی ایک کمنٹ کسی اور کی زندگی بدل دے۔